السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم مشاہدین کرام، میری اسلامی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے جو بات کہنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے کچھ بھائیوں کو اتفاق نہ ہو میری اس بات سے، لیکن واللہ میری یہ دل کی بات ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، بلاؤ لوگوں کو، لیکن منمانی طریقے سے نہیں، من چاہے طریقے سے نہیں۔ اگر دعوت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو طریقہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہونا چاہیے۔ دعوت دیں آپ اللہ کے طرف، اللہ کے توحید کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، اور طریقہ اپنا ٹھوکیں، ایسا نہیں چلے گا، ناکامی ہوگی، نقصان ہوگا، دشمنی بڑھے گی، عداوتیں بڑھیں گی، فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا۔ آپ ایک ایسی تھیلی میں اپنی رقم جمع کریں گے جس میں چھید ہوگا، ایسے بینک میں اپنی رقم جمع کریں گے جہاں سب لٹیرے ہوں گے۔ اس لیے دعوت اگر اللہ کی طرف ہے تو طریقہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بتلائے گا، اور طریقہ وہ ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ میں تمام لوگوں سے بات کہوں گا، خاص کر ان نوجوانوں سے جو اپنے اپنے علماء کو سنتے ہیں، مختلف مسلک کے، مختلف منہج کے، مختلف مشرب کے، کی گفتگو کرتے وقت زبان سنبھال کر کے، لہجہ صحیح استعمال کریں، الفاظ ناپ تول کر رکھیں۔ کسی کے بارے میں کوئی بات کہنی ہو تو اس انداز سے کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ چاہتے ہو کہ میرا فائدہ ہو اور الٹا آپ کا نقصان ہو جائے، ایسا نہ کرو۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، لیکن حکمت طریقے سے، بہترین نصیحت کے ذریعے، گالی دے کر کے نہیں، کسی کو جاہل، پاگل، پلید، ناپاک ان الفاظ سے نہیں۔ ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں، میں فیس بک پر دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے، پتہ نہیں کن لوگوں سے لوگ بحث کر رہے ہیں، عجیب حال ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو گالی دے تو کیا آپ بھی گالی دیں گے؟ میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں، ہر مسلک، ہر مشرب کے نوجوانوں سے، کہ آپ کیا کر رہے ہیں فیس بک پر؟ آپ لوگ، آپ نے اپنے درمیان جنگ چھیڑ دی ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ الکفر ملت واحدہ، وہ ایک ہو گئے
اور آپ بھلے طریقے سے ایک دوسرے کی اصلاح کے بجائے ایک دوسرے کو پلید، ناپاک، جاہل، گنوار آپ ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور فیس بک پر باقاعدہ نقد کرتے ہیں. یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے. یہ طریقہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دن میں جن لوگوں سے گالیاں سنتے تھے، جن کے پتھر کھاتے تھے، جن کی تالیاں سنتے تھے، رات میں ان کے لیے رو رو کے جنت کی دعائیں کرتے تھے. یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نے کس کا طریقہ اختیار کر لیا؟ کہیں شیطان نے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے دیا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. پورا کفر آپ کو مٹانے پر تلا ہے، اور آپ صاحب آپس میں کہیے، حق بات کہیے، ڈھنگ سے کہیے. حق ہے آپ کا، آپ جس کو حق سمجھتے ہیں دلیل کی بنا پر وہ کہیے، لیکن اس انداز سے نہیں کہ نفرتیں پھیلیں، پھر آپ کے اور آپ کے علماء کی کوئی نہ سنے، اور آپ دلیل دے کر کے موٹی سی ڈنڈا لاٹھی اٹھا کر کے اور خوش ہو جائیں کہ صاحب آپ نے تو بات کہہ دی. آپ خوش ہو سکتے ہیں، آپ دل کی تسلی کے لیے دعوت کا کام نہ کیجیے، بلکہ اس لیے کیجیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر وہ کام کرنا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت سے. اللہ کے بندے حکمت سے. کیوں کسی عالم کو جاہل، گنوار اور پلید و ناپاک کہتے ہو؟ کسی بھی مسلک کا ہو. علماء کو چھوڑیے، علماء آپس میں گفتگو کریں، علماء جس انداز سے چاہیں. میں تو کم علم آدمی، علماء بڑے علماء کی بات میں وہ آپس میں جیسے چاہیں بات کریں. ہم عوام کو، ہم نوجوانوں کو، جوانوں کو کیا ہو گیا؟ ہم اس انداز کی گفتگو کیوں کرنے لگے؟ ایک بڑے مناظر جیسی گفتگو، ایک بڑے عالم جیسی گفتگو. ہر آدمی ہاشمی بنا ہوا ہے، ہر آدمی فضیلت الشیخ معراج ربانی بنا ہوا ہے. ایسا نہیں. یہ بڑے علماء ہیں، وہ آپس میں گفتگو کریں. استاد محترم شیخ معراج ربانی اپنے حساب سے، اپنی دلیل سے گفتگو کرتے ہیں. وہ ان کی فیلڈ ہے، آپ کی فیلڈ نہیں ہے. وہ ڈاکٹر ہیں، آپ نرس ہیں. ان کو آپریشن کرنے دیجئے، آپ مریض کو سنبھالیے، انجیکشن دیجئے، مرہم پٹی کیجئے، پیار سے بات کیجئے. ہر آدمی سرجن نہ بن جائے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، بھلی نصیحت کے ذریعے. وجادلہم باللتی ہی احسن. اور ان سے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے جدال کرو. ان کی جیسی زبان استعمال کر کے نہیں، ان کی جیسی گالی دے کر کے نہیں، ان کے جیسے جاہلانہ طریقے سے نہیں. آپ حق پر ہو، آپ قرآن و سنت والے ہو. اگر آپ نے آپ کہتے ہو اہل سنت، تو اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ عوام کو تو کہتے ہی ہیں، پھر علماء کو اس انداز، ان الفاظ سے یاد کرنے لگے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں پھر اگر علماء سے اس انداز سے آپ بات کرنے لگے، ہم لوگ، تو یہ بات کہیں نہ کہیں بگاڑ کا سبب بنے گی. قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ان سے جدال کرو اس طریقے پر جو احسن طریقہ ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو خلفائے راشدین کا طریقہ تھا، جو ائمہ کرام کا طریقہ تھا، جو ہمارے اسلاف اور بڑے بڑے علماء کرام کا طریقہ تھا. اس طریقے پر آپ جدال کیجئے. آپ کیوں ایک دوسرے کو جاہل، ناپاک، پلید، گنوار، یہ کیا ہو گیا؟ یہ فیس بک پر آپ لوگ یہ سب حرکت کرنے لگے. کون سنے گا آپ کی بات؟
کس کے سامنے حق لے کر جائیں گے آپ؟ اپنے ہی بھائی کو اپنا مخالف بنا رہے ہیں، اور پیٹھ پیچھے جو آپ کے ہو رہا ہے وہ تو بس ہو ہی رہا ہے۔ حق بات کہیے، حق ہے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، کوئی سمجھوتا نہیں، اتباع سنت ہونی چاہیے، بدعت کے لیے کوئی جگہ نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اپنے منمانی طریقے پر نہیں، دل کا بھڑاس نکالنے کے لیے نہیں بھائی، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کے رسول کے طریقے پر اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانا۔ آپ کے کہنے سے کوئی گمراہ نہیں ہے، وہ حقیقت میں اگر قرآن سے بھٹکا ہے تو گمراہ ہے۔ آپ الفاظ تھوڑا سنبھالیے۔ علماء کو، بڑے علماء کو چھوڑ دیجئے، وہ تو اپنا گفتگو کرتے ہیں، ان کے پاس بڑے دلائل ہیں، بڑا علم ہے، بڑی معلومات ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہم کو حق نہیں بنتا ہے اس انداز سے گفتگو کریں، اس لیے کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، آپس میں ایک دوسرے کو یہ گمراہ، وہ ہدایت پر، یہ صحیح، یہ غلط کہہ کر کے جھگڑا نہ کرو، الفاظ صحیح استعمال کرو۔ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بہتر جانتا ہے۔ سب کو میں کہتا ہوں، چاہے وہ بریلوی مسلک کے لوگ ہوں، چاہے وہ تبلیغی ہوں، چاہے جماعت اسلامی ہوں، چاہے ہمارے اپنے لوگ ہوں، دیوبندی ہوں، فلان ہوں، سب لوگ علماء کی اپنی گفتگو چھوڑیوں کس انداز سے، عوام ایک دوسرے کو اس انداز سے ایک دوسرے کے علماء کو گمراہ، جاہل، پلید، ناپاک فیس بک پر ان الفاظ سے نہ یاد کیجیے، اس سے دشمنیاں بڑھیں گی، کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا، پھر آپ کا جو مخالف ہے پھر آپ اس کو نہیں روک پائیں گے، پھنس جائیں گے آپ۔ غیر کے سامنے تو ہم جھکتے ہیں اور اپنے بھائی کے سے مقابلہ آرائی کرتے ہیں، فیس بک پر لڑائی کرتے ہیں، کہاں کا عدل ہے؟ کون سی امت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، لیکن اس حق کو حق کے طریقے سے پیش کیجئے۔ مولانا عبدالرب گونڈوی نے مواعظ حسنہ میں لکھا کہ ایک عورت جو ہے چوڑی بیچ رہی تھی، ایک پولیس والا آیا اور اس نے ڈنڈا مارا، کہا اس میں کیا ہے؟ اس عورت نے کہا ایک ڈنڈا مار دو، اور سب تو اس میں کچھ نہیں، تو ڈنڈا مار کر کے نہیں، حق جس قدر آپ حق پسند ہیں، جتنا آپ کے اندر وزن ہے اسی قدر آپ کو جھکنا پڑے گا، اسی قدر آپ کو نرمی اختیار کرنی پڑے گی، اسی قدر آپ کو بااخلاق ہونا پڑے گا۔ جس پیڑ میں پھل ہوتے ہیں نا وہ ڈالی جھکتی ہے، اور جس میں پھل نہیں ہوتا وہ اوپر اٹھ جاتی ہے۔ پیڑ میں پھل ہوتا وہ جھک جاتا ہے، خالی گھڑا زیادہ آواز کرتا ہے۔ خالی گھڑا نہ بنیے، پھلدار درخت بنیے، جھکیے۔ حق آپ کے پاس ہے، قرآن سنت آپ والے آپ ہیں، آپ جھک کر کے حق انداز سے، انتہائی اخلاق سے، سامنے والے کا احترام کر کے، سامنے والے کے وقار کا لحاظ رکھ کر کے بات کیجئے، علماء کا احترام کیجئے، نام ایک دوسرے کے مسلک کے علماء کا نام لے کر کے، ان کے فوٹو چھاپ کر کے فیس بک پر ڈال کر کے ایک دوسرے کو بدنام نہ کیجئے۔ جو جیسا ویسا بھرے گا، بس آپ حق بات اچھے انداز سے کہیے۔ یعنی کیا فیس بک کا یہی ایک مصرف رہ گیا کہ سب لوگ مفتی بن جاؤ، سب لوگ ایک دوسرے کو جاہل، پلید، ناپاک اور کہنے لگو، بھوں ادھر سے بھوں
یہ کیا ہو گیا بھائی؟ جوانوں نوجوانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ کس نے تمہیں گولی دے دی؟ یہ کون سا انجیکشن تم کو لگا دیا گیا؟ اللہ کے رسول کا تو یہ طریقہ نہیں تھا. مکہ کی گلیوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ کو پاگل اور مجنون کہا جاتا تھا، گلا گھونٹا جاتا تھا آپ کا، تالیاں بجائی جاتی تھی، اور رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کے لیے رو رو کر کے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ انہیں ہدایت دے. طائف کے میدان میں جن لوگوں نے آپ کو مار مار کر کے خون سے لت پر کر دیا، انہی لوگوں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، میرا مقام نہیں سمجھتے. اخلاق پیدا کیجئے، جھکاؤ پیدا کیجئے. حدیث فرشتہ نازل ہوا پہاڑوں کا کہ اگر آپ کہیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں میں رکھ کر پیس دوں اللہ کو، آپ دعا تو کیجئے اللہ سے. حفیظ جالندھری نے کہا اللہ کی رسول کی زبانی، آپ نے کہا کہ میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں؟ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ الہی رحم فرما فرش طائف کے مکینوں پر، الہی رحم فرما فرش طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمین پر. یہ تمہارے نبی کا طریقہ تھا. جس کے سنت کی بات کرتے ہو، جس کے طریقے کے لیے لڑتے ہو، یہ تمہارے نبی کا طریقہ تھا. تمہارے نبی نے کسی کو جاہل گنوار پلید اور ناپاک نہیں کہا، کافروں کو نہیں کہا. تم بہت سارے عوام غیر شعوری طور پر پڑھتے ان کو جاہل پلید ناپاک کہتے ہیں، فیس بک پر کیا حرکتیں کر رہے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں شیطان نے بھٹکا دیا. اللہ کے لیے ایسا نہ کرو. بہت پیار سے اسلام پھیلا ہے، بیت بازی سے اور مناظرہ بازی سے اسلام نہیں پھیلا ہے. بہت پیار سے، بڑے دکھ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ اسلام دیا ہے. صحابہ کرام نے بڑے دکھ سہ کر کے اسلام دیا ہے. اس کی حفاظت کرو، حق پر عمل کرو، حق کی حفاظت کرو، اور حق طریقے سے بات کرو، محبت سے اپنی بات کرو، منمانی گفتگو نہ کرو اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. بڑی بہترین بات ہے. دعوت دینا، دعوت کا کام کرنا، حق کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا بڑی اچھی بات ہے. لیکن وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھا طریقہ کار اور برا طریقہ کار یہ برابر نہیں ہو سکتے. اچھے انداز سے بات کہو گے تو بات مثبت انداز میں جائے گی، اچھے انداز میں. اور وہی غلط طریقے سے کہیں گے تو نقصان ہوگا. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، دفاع کرنا ہے اپنا نا. آپ کو لوگ گمراہ کہتے ہیں، آپ کو بھٹکا، آپ کو دفاع کرنا ہے. ادفع باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے دفاع کرو. کتا آپ کو کاٹ لے تو آپ کتے کو نہیں کاٹ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بات کیجیے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب آپ اچھے اور احسن انداز سے دفاع کریں گے حق کا تو آپ کے اور سامنے والے کے درمیان جو عداوت ہے، جو بغض ہے، جو غبار ہے، وہ ختم ہو کر کے آپ جگری دوست بن جائیں گے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے دعائیں دے کے دشمن کو بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے دعائیں دے کے دشمن کو بتایا ہے کہ اکثر پھول سے ٹکرا کے پتھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور اللہ کے دین کی طرف دعوت احسن انداز سے دفاع کر کے دینے والے وہی لوگ ہیں جن کے اندر صبر ہے۔ صبر جن کے اندر ہے وہی اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، بڑے نصیبے والوں کا یہ کام ہے، صبر کرنے والوں کا یہ کام ہے کہ اللہ کی طرف بلائیں اور احسن انداز سے سامنے والے کا دفاع کریں اور دشمنیوں کو اور غبار کو مٹائیں۔ ہم اور آپ تو ہوا دے رہے ہیں، احسن انداز سے دشمنیاں کتنی دشمنی پھیلی، مسلمانوں کی فرقے کتنے ہو گئے، اور پھر اس انداز سے گالی کے الفاظ استعمال کر کے آپ جو ہے دفاع کریں گے حق کا؟ کبھی نہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ وما يلقاها الا الذین صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم واما ينزغنک من الشیطان نزغ، اگر اس راہ میں شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی چونکا آئے، کوئی وسوسہ ڈالے شیطان دعوت کی راہ میں، فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو، انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ شیطان کے چکر میں نہ ہو، اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم کریں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے مولانا ثناء اللہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ مولانا مودودی کا منہج حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت کے بارے میں اور روایت اور درایت کے بارے میں، خبر واحد کے بارے میں تھوڑا منہج سلف سے ہٹا ہوا غلط طریقہ تھا۔ یہ حدیث پر انہوں نے نقد کیا کہ جو عقل میں آئے گی اسی کو مانیں گے۔ مولانا سلام اللہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم، انہوں نے نہیں کہا کہ مودودی تو گمراہ، تو منکر ہے، تو بدعقیدہ، تو جہنمی، تو فلان۔ بڑے علماء کہتے ہیں، ہم لوگ یہ سب ہم کہتے ہیں، یہ سب ہم لوگ کہتے ہیں سب۔ مولانا ثناء اللہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا، مولانا مودودی کو ایک خط لکھا، آج جو موجود ہوگا، خطاب بمودودی، خطاب بمودودی، مولانا ثناء اللہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا مودودی کو لکھا۔ آپ جانتے ہیں مولانا ثناء اللہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اور عام طور پر اشعار لکھنے کے عادی تھے۔ جب انہوں نے محدثین کی تھیوری کو غلط ثابت کیا مولانا مودودی نے، اور کہا کہ پھر سے اس حدیثوں کی چھان ہونی چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا بات کہی، اور پھر کوئی طریقہ نہیں بتایا، تو مولانا ثناء اللہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا کہ ہم پیروی قیس نہ فرہاد کریں گے، ہم طرز جنو اور ہی ایجاد کریں گے۔ ارے جناب، آپ جب سلف کی پیروی نہیں ہے تو کیا طریقہ آپ بتائیے نا۔ سخت الفاظ نہیں لکھا مولانا مودودی کو، مولانا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ لوگ بڑے علماء تھے، ایک دوسرے کی خدمات جانتے تھے، غلطیوں کو جانتے تھے۔ اگر غلطیاں انہوں نے جان بوجھ کر کی تو اللہ تعالیٰ پکڑے گا، اور اگر بھول سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اور مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں ایک شعر اور بھی لکھا، اس میں یقین نہیں کریں گے آپ، وہ غزل کا شعر ہے کہ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ علماء آپس میں اس انداز سے رہتے تھے، اور ہم تو ایک دوسرے کو علماء کا نام لے کر کے فوٹو کھینچ کر کے فیس بک پر لگا کر کے جاہل ناپاک اور ان کی تقریروں کو لوڈ کر کے لوگوں کو سنا کر کے خوب تبصرہ کرنے لگے۔ تبصرہ کیجیے، اچھے انداز سے کیجیے، گالی دے کر کے نہیں، جاہل پلید ناپاک کہہ کر کے نہیں۔
ہمارے استاد بتاتے تھے، نواب صدیق حسن بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، حدیث میں جن کی بڑی خدمات ہیں، بڑے فتاوے ان کے، ہندوستان میں جو علم حدیث کو زندہ کرنے والوں میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اس کے مقابل مولانا عبدالحی لکھنوی جو حنفی عالم تھے لیکن کسی قدر حق پرست تھے، لیکن تھے مقلد حنفی، نواب صدیق حسن صاحب بھوپالی کے مقابل. دونوں میں چلتی رہتی تھی، بڑی بیت بازی ہوتی تھی. نواب صدیق حسن صاحب نے ایک نوابوں سے شادی کی تھی اور اس کے بعد نواب بنے. اللہ تعالیٰ ان کو عزت دی اور اپنی دولت انہوں نے علم حدیث کے لیے اور جو ہے صحیح عقیدے کے لیے خرچ کیا. تو مولانا عبدالحی لکھنوی نے ایک پمفلیٹ لکھا کہ العروج بالفروج، علماء سمجھتے ہیں، طنز کیا صدیق حسن بھوپالی پر. اور اس کے جواب میں مولانا نواب صدیق حسن بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالحی لکھنوی کو لکھا کہ آخر العلاج الکی علی مولانا عبدالحی، ایک کتاب لکھی. تو اس انداز کی بیت بازی ہوتی تھی، لیکن ہمارے استاد بتاتے تھے کہ جب نواب صدیق حسن بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ جاتے تھے تو عبدالحی کے ہاں ٹھہرتے تھے، اور عبدالحی لکھنوی جب بھوپال آتے تھے تو نواب صدیق حسن بھوپالی کے ہاں ٹھہرتے تھے. اس قدر علماء ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. اور ہم اس دور میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسی زبان، ایسی گفتگو، ایسا لہجہ، ایسا رویہ ہم استعمال کرنے لگے. میں تو کہتا ہوں اسے علماء کے لیے چھوڑ دو، بڑے علماء نے تو وہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن چلیں کچھ نہ کچھ جواب دینا چاہیے. لیکن اس انداز سے اگر ہمارے عوام، ہمارے نوجوان اس طریقے پر اتر آئیں گے تو میرے بھائی یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس سے اور بگاڑ پیدا ہوگا. لوگ قرآن سنت سے نفرت کریں گے، مسلک حق سے نفرت کریں گے، اس کی طرف پھر کوئی نہیں آئے گا. آپ کو بد زبان سمجھا جائے گا، آپ کو بد اخلاق سمجھا جائے گا. پہلے کردار پھولوں سے پیدا کرو، لوگ چاہیں گے پھر خوشبوؤں کی طرح. یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو کہ لوگ دین سے بھاگ جائیں، حق بات سے بھاگ جائیں. بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارت دو، نفرت نہ دلاؤ اسلام سے. سددوا وقاربوا، یہ سب اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں جسے اعتدال کہتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، امت وسط ہو تم. دو انتہاؤں کے درمیان ہم ایک بچلی بیچ کا منہج ہے ہمارا، حق کا. نہ ہم کسی کو گالی دیتے، نہ کسی کو معصوم سمجھتے ہیں، بلکہ جو بندہ اس کو بندہ سمجھتے ہیں. اگر گنہگار ہے تو گنہگار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو آیا. بدو تو آپ جانتے ہیں بڑے اکھڑ دماغ کے ہوتے ہیں. وہ آیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا. اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں رہا، جو تھوڑا بہت کچھ تھا دیا. اسے بڑا تعجب ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو کچھ نہیں دیا، بس معمولی چیز میں ٹرخا دیا. آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ ارے تم تو بڑے نادہندہ ہو، تم نے کیا دیا ہم کو؟ کچھ نہیں دیا، ایسا ویسا الٹا سیدھا بکنے لگا. ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کے سامنے گستاخی وہ کر رہا تھا. اگر اللہ کے رسول اسی حال پر اس کو چھوڑ دے تو وہ کافر بدبخت جہنمی بن جاتا ہے، کفر کر بیٹھتا ہو. صحابہ کرام قریب تھا کہ اس کی پٹائی کر دیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا کر کے لے گئے الگ. ادھر ادھر سے جو کچھ آپ کے پاس تھا ادھر دوسرے میں لا کر کے اس کو دیا. جو کچھ تھا آپ کے پاس اس کی تسلی کے لیے اس کو دیا، خوش کیا اور کہا میں نے تم کو دیا، کہو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ تو بڑے دینداتا ہیں، ایسے ویسے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بات صحابہ کرام کی کسی محفل میں کہو، وہ تم سے بہت ناراض ہے. اسی محفل میں یا دوسری کسی محفل میں صحابہ کرام کے پاس اللہ کے رسول تھے اور وہ بدو آیا. آپ نے بدو سے پوچھا کہ میں نے تم کو دیا؟ اس نے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت کچھ ہم کو دیا. تب آپ نے صحابہ سے مخاطب اور کہا سنو، ہماری اور تمہاری مثال اس اونٹ والے کی طرح ہے جس کا اونٹ بدک گیا، بھاگنے لگا. وہ اپنے اونٹ کو پکڑنے کے لیے چلا،
تو دوسرے لوگ دوڑا دوڑا کر وہ اونٹ پکڑنا چاہتے تھے، یعنی بظاہر تو اس آدمی کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن حقیقت میں ان کا رویہ کیا تھا؟ اونٹ اور بھاگ رہا تھا، جتنے لوگ دوڑا رہے تھے اتنے اونٹ اور بھاگ رہا تھا۔ اس کے بعد اونٹ والے نے کہا بھائی تم لوگ ہٹو، یہ میرا اونٹ ہے، مجھے پتا ہے کیسے قابو کرنا ہے۔ جب سب لوگ ہٹ گئے وہ تھوڑا اور اونٹ کے قریب گیا، تھوڑی زمین سے کوئی چیز گھاس پھوس نکالا، چمکارا، اس کو بڑے پیار سے بلایا، اونٹ قریب آیا، اس کو کھلایا اور جو ہے ماتھے پر اس نے مسا کیا اور پھر سواری کی۔ آپ نے فرمایا یہ میں ہوں، اپنی امت کے لیے یہ میں ہوں، جیسے اس اونٹ والے نے پیار سے کیا، اور وہ تم ہو جو نفرت دلاتے ہو۔ اگر وہ آدمی کو میں اتنا پیار سے سب کو نہ دے دیتا تو وہ جہنمی ہو جاتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اہل جنت کا جو طریقہ ہے، جنتیوں کا عمل اگر بیان کرنا ہے تو جنتیوں کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ ادفع باللتی ہی احسن، دفاع کرو حق کا لیکن احسن طریقے سے، غلط طریقے سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے اور حق طریقے پر کہنے کی توفیق دے۔ اور سنو، صحیح راستہ وہی ہے جو قرآن کا راستہ ہے، صحیح راستہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح سنتیں بتاتی ہیں۔ صحابہ کرام کے فہم کے مطابق قرآن سنت کو سمجھنا یہی صحیح طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ قد افترقت بنو اسرائیل علی 72 فرقہ، بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ كُلُّهُنَّ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقہ کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون سا فرقہ؟ خوش فہمی میں نہ ہو، کسی کا نام کا ٹھیکہ لے کر کے اللہ کے سننے جنت نہیں بتائی، طریقہ بتایا ہے آپ نے۔ سب لوگ سن لو، اپنا جو بھی نام رکھتے ہو رکھو، لیکن طریقہ دیکھو۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کی گفتگو، ان کا معاملہ وہ ایسا ہوگا جیسا اللہ کے رسول صحابہ کا تھا، وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور حضرت ارباز بن ساریہ کی بڑی مشہور حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم صلاۃ الغداۃ۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، آپ نے نماز کے بعد ایک بہترین خطبہ دیا، فصیح و بلیغ، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، جس سے ہماری آنکھیں نم ہو گئیں، ہمارے دل دہل گئے۔ فقال قائل یا رسول اللہ، ایک کہنے والے نے کہا کہ اے میرے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأنہا موعظۃ مودع، ایسا لگتا ہے یہ کوئی الوداع کرنے والے کی نصیحت ہے۔ فماذا تعہد الینا، آپ ہم سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں، کیا عہد لینا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا کہتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا عقیدہ رکھتے ہو، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ والسمع والطاعہ، اور جو تمہارا امیر اور اگوا ہو اس کی سنو اور مانو، اس سے بغاوت نہ کرو، خلیفہ کے خلاف خروج نہ کرو۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، چاہے تمہارا لیڈر کالا کلوٹا غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور سنو فَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، تمہیں کا جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ آپ آج دیکھیں پوری دنیا اختلافات، امت اختلاف میں مر مٹ رہی ہے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اختلافات کے دور میں تم مضبوطی سے میری سنت کو، صحیح سنتیں جو ثابت ہیں ان کو پکڑ لینا۔
وسنت الخلفاء المہدین الراشدین، اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع کرنا۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہ بالنواجذ، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، دانتوں سے پکڑ لو، چھوٹنے نہ پائے، ادھر ادھر گمراہ نہیں ہونا، بھٹکنے نہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور سنو دین کے نام پر نئی نئی چیزیں گڑھنے سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین کے نام پر ایجاد کی گئی ہر چیز بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔